العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سورہ فتح کی آیت کے ذیل میں ہماری یہ گفتگو مسلسل ہو رہی ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ نویں مجلس ہے. اسلامی جنگوں کا پس منظر اور ان جنگوں میں علی کا کردار، اس عنوان کے تحت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. جنگ بدر و احد، اس کے بعد جنگ خیبر، حالانکہ اس سے پہلے ہم جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق کہا گیا، اس حوالے سے گفتگو کر چکے. کل اصل میں جنگ خیبر کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ 8 تاریخ تھی، ابو الفضل عباس سے مخصوص یہ تاریخ، اس لیے ہم نے جنگ خیبر پر کل گفتگو نہیں کی تھی. اسلامی جنگوں میں جنگ خیبر ایک عظیم جنگ ہے، اہم جنگ ہے، اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے. چونکہ جس طریقے سے مالی اعتبار سے بھی، یعنی اقتصادی اعتبار سے بھی، اور اقتصادی اعتبار کے ساتھ ساتھ معاشری اعتبار سے بھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جنگ بدر میں مکے کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے، بچے کچھ جنگ احد میں قتل ہو گئے. جنگ احد کے بعد جب جنگ احزاب ہوئی، جنگ خندق ہوئی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک آخری موقع مل جائے، تو انہوں نے ساری مختلف اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کو ملا کر جنگ خندق ہوئی. حالانکہ بہت زیادہ خون نہیں بہا، عمرو بن عبد الود قتل ہوا، 2 آدمی اور قتل ہو گئے، اور بس. لیکن اللہ نے مسلمانوں کے اوپر ایک لطف و کرم یہ کیا کہ عمرو بن عبد الود کے قتل ہونے کے بعد، اور وہ جو ایک ساتھی اور ساتھ میں تھا اس کے قتل ہونے کے بعد، اور ایک تیسرے شخص کے زخمی ہونے کے بعد، جہاں مشرکین کے حوصلے بالکل پست ہو ہی گئے تھے، مگر تعداد کے اعتبار سے تو بڑی تعداد تھی، 10,000 فوج تھی، تو فوج میں اور بہت سے بہادر موجود تھے، مگر اللہ نے اسی وقت بہت تیز آندھی بھیج دی، طوفان آ گیا.
تیز بارش ہوئی، تیز ہوا چلی، طوفان آ گیا. تو اس طوفان کی وجہ سے جو مشرکین کے یہ تو اندر تھے اور مخالف باہر تھے، دشمن باہر تھے، اور باہر آ کر انہوں نے اپنے خیمے لگا رکھے تھے. تو تیز آندھی کی بنا پر جو طوفان آیا، اس طوفان کی بنا پر جو ان کے وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے وہ سارے اکھڑ گئے، اور اس طریقے سے اکھڑ گئے. اب سامان مثال کے طور پر سب ادھر ادھر آندھی طوفان میں. حد یہ ہے کہ پوری فوج الٹی پڑ گئی، الٹی لیٹ گئی، چونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہوا کے ساتھ ساتھ جو کنکڑیاں تھیں وہ کنکڑیاں اڑ رہی تھی، اور وہ کنکڑیاں اڑ کر ان فوجیوں کے لگ رہی تھی جسم کے اوپر، تو تکلیف پہنچا رہے تھے. تو یہ فوج نے اپنے اوپر اپنے چہروں کو اوپر ڈھک رکھا تھا. کسی نے اپنے مثال کے طور پر جو ڈھال ہے وہ ڈھال اپنے چہروں کے اوپر رکھ رکھی تھی. اور حل یہ ہے کہ جس طریقے سے اولے پڑتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، تو اس طریقے سے، اور اس کی آواز آتی ہے اگر چھت ویسی ہوتی ہے ٹین وغیرہ کی یا لوہے وغیرہ کی، اس طریقے کی آواز باقاعدہ لوگوں کو سنائی دے رہی تھی، کنکڑی کی آواز جب وہ ڈھال سے ٹکرا رہی تھی اس طریقے سے، جو پتھر ہے وہ. اب جان بچا کر بھاگنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ یہ تو ایک طرح سے اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی عذاب ہو رہا ہے، بہتر یہی کہ جان بچاؤ اور بھاگو. تو اس طریقے سے 10,000 کی فوج ہونے کے باوجود یہ خندق سے سب بھاگ گئے. اب جو مدینے میں جو یہودی تھے، مدینے کے آس پاس جو یہودی تھے، جو چھوٹے چھوٹے غزوے جو میں نے بتایا، کئی غزووں کا نام میں نے ذکر کیا، جس میں قینقاع وغیرہ، سویق وغیرہ اور کئی جو غزوے تھے، تو یہاں سے لوگ مدینے سے سب باہر چلے گئے. یہ طے ہوتا تھا کہ تم نے، جیسے بنی قریظہ وغیرہ، کہ تم نے جو رسول اللہ کے ساتھ عہد تھا اس عہد کو توڑا. تو یہ سارے یہودی یہاں سے جا جا کر خیبر میں جا کر پناہ لیتے رہے. یہ خیبر مدینے سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر، اور اس زمانے میں عام طور جو سواری ہوتی تھی اس سواری کا حساب لگایا جاتا، 48 گھنٹے لگتے تھے مدینے سے وہاں تک پہنچنے میں. آج بھی تقریباً 150 کلومیٹر میرے خیال سے تقریباً مدینے سے بیٹھتے ہیں. 150 گرام حاجی جی ہمارے ابھی آئے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، چونکہ پروگرام بناتے ہیں ہر سال. جب حاجی ہوتے ہیں مدینے میں، جب مملک جاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی خیبر چلے جائیں، دیکھ کے زیارت کر کے آئیں. مگر حکومت نے وہاں پر اس کو بند کر رکھا ہے، تو بس دور دور سے کبھی کبھی لوگ چلے جاتے ہیں دیکھ کے کہ ہاں یہ ہے، اندر جا نہیں سکتے. تو ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ بھائی ہم جائیں، اگر دیکھ کے آئیں. تو پتہ چلا کہ جناب آپ اندر اس علاقے میں نہیں جا سکتے ہیں، تھوڑا قریب سے گزریں گے، تو پھر فائدہ نہیں تھا، نہیں جا پائے. حکومت نے اس کو بند کر رکھا ہے. اب پتہ نہیں اس بار کیا حالات ہیں، جیسے بھی ہوں گے مگر شاید وہی حالات ہوں گے. غرض کہ اب یہاں سے جو یہودی جو جاتے تھے تو وہاں جا کر بستے تھے. ادھر ادھر سے جب بھی مدینے سے نکالے گئے یا آس پاس کے نکالے گئے تو یہ نکل کے گئے تو ضرور وہاں، مگر مخالفت تو دماغ میں ہے، دل میں ہے، دشمنی تو ہے. تو جب بھی ان کو موقع ملتا تھا تو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے مسلمانوں کو. تو اب طے یہی ہوا کہ بس بہتر یہی ہے کہ ایک مرتبہ ان سے بھی آر پاری ہو جائے. اور بھی کئی مسائل تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی مختصر سی فوج سن 7 ہجری میں زیادہ سے زیادہ جو مسلمانوں کی تعداد بتائی گئی ہے صرف 1600. بعض نے تو 1400 لکھی ہے، لیکن ہم زیادہ مانتے ہیں 1600 سے. 1600 صرف سپاہی فوجی رسول اللہ خود شامل تھے. مگر 1600 نہیں، شاید 16,000 بھی ہوتی. چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ 1600 تو تھے، مگر ان 1600 میں آج تک جس نے جنگ فتح کی ہے وہ علی بن ابی طالب نہیں تھے. ان 1600 میں مولا نہیں تھے. مولا کیوں نہیں تھے؟ مولا اس لیے نہیں تھے، مولا
ایک جیسے آنکھ کی جو تکلیف ہوتی ہے نا بیماری، آشوب چشم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، فارسی لفظ ہے میں نے اس لیے تھوڑا سا کہا، تو وہ آشوب چشم میں مبتلا تھا، یعنی آنکھ ہم کہتے ہیں آنکھ دکھنی آ گئی ہے، تو آنکھ دکھ رہی تھی مولا کی، تو اس وجہ سے مولا آشوب چشم کی وجہ سے مولا اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ رسول نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں رہو، مدینے میں مولا کو چھوڑ دیا۔ اور اب یہ باقی جو بڑے بڑے جو اہم صحابی مانے جاتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ پہنچ گئے، خیبر میں پہنچ گئے۔ تو خیبر ایک دو نہیں ہے، 7 قلعے تھے، اور میر قلعہ قلعہ قموس، البتہ کچھ حضرات ہیں تو 10 قلعے بتائے ہیں، 7 ہی مان لیجئے، تو 7 یا 10 قلعے تھے، اور ان 10 قلعوں میں جو میدان تھا یعنی الگ الگ جو تھے، ان میدان میں جا کر وہاں رسول اللہ نے اپنے قافلے کو ٹھہروایا، لشکر کو، کہ یہاں پہ اپنا جو ہے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اور وہ ایسی جگہ تھی کہ اس جگہ سے یہ پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ کھلا ہوا میدان تھا، کہ ان یہودیوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یعنی وہ ایسی جگہ پر جا کر اپنا رسول اللہ نے اپنے لشکر کو روکا ہے کہ اگر کوئی مدد بھی کرنا چاہے ان کی تو چاہتے ہوئے بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اور ہوا ایسا کہ یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے، باہر سے آ رہے تھے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں پڑا ہوا ہے تو پھر ان کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ پھر واپس ہی پلٹ گئے، تو اب ان کی الگ سے کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ یہودی کتنے ہیں؟ ان قلعوں کے اندر جو 7 قلعے ہیں، ان کے اندر 14,000 فوج تھی، 14,000 سپاہی یعنی لڑنے والے لڑاکے، 14,000، کم سے کم 10 کم سے کم بتائی گئی ہے، اور ہر قلعے میں یعنی 1,000 تو سپاہی ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، کبھی بھی کوئی حملہ ہو، کبھی کسی بھی صورت، تو 1000 تو اس طریقے سے تیار رہا کرتا ہر ایک قلعے میں، باقی رہے الگ۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 10,000 سے لے کر 14,000 تک کی فوج ان قلعوں کے اندر ہمیشہ رہتی تھی۔ قلعے بڑے ہیں جناب علی، دروازے ان کے بڑے بڑے ہیں، 3 طرف ان کے پہاڑ ہیں، اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، پیچھے سب پہاڑ ہیں، اوپر سے کوئی چڑھ نہیں سکتا، پہاڑوں کی طرف سے کوئی آ نہیں سکتا، ایک ہی راستہ سامنے سے ہے، تو پہاڑوں کی سپورٹ موجود ہے، بہت ہی یعنی ٹیکنیکل طور پر بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی خطرہ یہاں پر ہے نہیں، اور اسی لیے آس پاس والے یہودی سب یہاں پر جاتے تھے کہ یہاں ہم سیف ہیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے یہودیوں کو۔ اب سمجھیے آپ قلعے کے بارے میں، اس قلعہ خیبر کے بارے میں جو آگے کا حصہ ایک کھلا ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے ہوشیاری یہ کر رکھی ہے، شاید فکر شاید مسلمانوں ہی سے لی ہو، کہ اس میں بھی 20 گز کی آگے انہوں نے خندق کھود رکھی ہے، 20 گز کی دور تک، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی اس کو پار کرنا بھی چاہے تو پار کرنے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے اس خندق کو پار کرنا ہے بھائی، پہلے اس خندق کو پار کیجئے، تب جا کر وہ قلعے کا دروازہ آتا ہے، وہ بھی اونچائی پر، قد آدم یعنی انسان کے قد کے برابر، اتنے اونچائی سے تو دروازہ شروع ہو رہا تھا، تو اس طریقے سے وہ قلعہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اب چونکہ مولا ہے نہیں، رسول اللہ وہاں موجود ہے لشکر کے ساتھ، یہ لشکر پڑا ہوا ہے، ان قلعوں کا ظاہراً حصار میں لے رکھا ہے، ان کو محاصرہ کر رکھا ہے، لیکن دقت یہ ہے کہ ان میں سورما کون ہے لڑنے لائق؟ اچھا ایک عجیب بات اور ہوئی کہ جس طریقے سے مولا آشوب چشم میں مبتلا تھے اور مدینے میں رہے، رسول اللہ بھی درد شقیقہ میں مبتلا ہو گئے، یعنی رسول اللہ بھی تکلیف میں رہے پوری جنگ کے درمیان تقریباً، تو اب وہاں پر مسلمان تھے، لشکر تھا، فوج تھی، اور اب رسول اللہ نے کہ بھائی جاؤ اپنا جا کے دیکھتے رہو، تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو لشکر کا سردار یا کسی کو لمبردار نہیں بنایا، تو روز بدل بدل کر جاتے تھے۔ آج مثال کے طور پر خلیفہ اول نے علم اٹھا لیا، میں جاتا ہوں آج،
وہ علم لیا، لمبردار بن گئے، آگے آگے جا رہے ہیں، اور وہاں سامنے دروازے تو بند تھے، تو مرحب جو مین گیٹ تھا اس میں اوپر کی جانب ایک ونڈو تھی ہوا کے لیے، تو اس ونڈو پر وہ بیٹھا رہا کرتا تھا، اور جیسے ہی مسلمانوں کی فوج گئی اور اس نے ذرا سے ونڈو ہٹائی، اور ونڈو ذرا سے ہٹی اور مسلمان الٹے سیدھے بھاگتے تھے، اور لوگ روز آ کر نئے نئے بہانے بنایا کرتے تھے رسول کے سامنے، آج خلیفہ اول گئے، اگلے دن خلیفہ ثانی پہنچ گئے، پھر کوئی اور گیا، کوئی اور گیا، اور جب بھی کوئی جاتا تھا جانے سے پہلے ارے میں آج فتح کر کے آؤں گا، آج میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، بڑی بڑی باتیں بولتے تھے، اور وہ ذرا سا پردہ ہٹایا اس نے یا ونڈو کھولی اس نے، اور یہ بھاگتے تھے امر بالمعروف سے جیسے کر رہے تھے یہ کہ رسول اللہ کو سوتے کو اٹھاتے تھے کہ آ گیا، تو وہی حال جو ہے یا تو مرحب کا مسئلہ تھا۔ اب جناب علی بہانے کیا بناتے تھے، ایسے ایسے بہانے تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، کہتے تھے خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا بھاگ لیا تھا ہمارا، اب بتائیے ہم تو لڑنا چاہ رہے تھے مگر کیا کریں، گھوڑا ہی بھاگ لیا، تو جب گھوڑا بھاگا تو اب لوگ سمجھ گئے کہ ہم بھاگے، ہم تھوڑی بھاگے تھے، گھوڑا بھاگا تھا۔ تو کئی شاعروں نے اس پر بڑے اچھے اچھے اشعار کہہ رکھے کہ روک سکتا نہیں، وہ شعر ہے کہ روک سکتا نہیں جو اسب بے ہنگام کو، یعنی جو اسب کہتے ہیں فارسی میں گھوڑے کو، یعنی جو ایک گھوڑے تک کو نہیں روک سکتا، کیا چلائے گا نظام ملت اسلام کو۔ صلوات پڑھ لیجیے حضرات۔ جو ایک گھوڑے تک کو نہیں روک سکتا وہ پوری امت اسلامیہ کے نظام کو کیا روک چلا پائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے بہانے بنایا کرتے تھے کہ جناب گھوڑا بھاگ لیا تھا، کبھی کہتے لشکر بھاگ گیا تھا، ہم کیا کرتے، جب لشکر ہی واپس آ گیا تو میں اکیلا کیا کھڑا رہ کیا کرتا۔ تو اس طریقے سے بہانے بنایا کرتے تھے، کبھی وہ پہلا جا رہا، کبھی دوسرا جا رہا، کبھی کوئی اور جا رہا، کوئی اور جا رہا۔ 39 دن ہو گئے، 39 ڈیز، اور 39 دن میں اب چونکہ جیسے میں نے کہا یاد رکھیے گا، ایک بار بھی رسول نے کسی کو علم نہیں دیا، خود لے کر جاتے تھے اور جانے کے بعد پھر واپس لا کر رکھ دیا کرتے تھے، اگلے دن پھر کوئی اور، پھر کوئی۔ ایک مرتبہ ایک تھوڑا سا کام کیا خلیفہ ثانی نے، وہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی جب جاتے ہیں علم لے کے کہ میں جا رہا ہوں، فوج پیچھے پیچھے، تو یہ قلعہ تو فتح نہیں کر کے آئے مگر ایک یہودی کو پکڑ کے لے آئے، اور یہودی نکلا وہ جاسوس، تو اسے پکڑ کے لے آئے، یہ بھی تو بڑا کام کیا، تو اس کو پکڑ کے لے کر آ گئے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا اہم آدمی ہے، یہ تو بس لے کر آ گئے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے تاریخ میں، کم سے کم نام اسی بہانے سے صحیح۔ تو اب جب لائے تو پتہ چلا کہ یہ تو آدمی یہودی ہے، یہودیوں کا جاسوس ہے۔ تو جب اس کو پریشر دیا گیا تو اس نے اگلنا شروع کیا، تو اس نے اندر کی کچھ اہم باتیں اندر کی بتائی، مگر وہ کوئی کام کی ایسی بات نہیں تھی، اہم ضرور تھی، مگر وہ تو بات کا مسئلہ ہے، مین چیز تو وہ اس قلعے کا فتح ہونا ہے، دروازے پر پہنچنا۔ تو یہ کارنامہ تھا جو اس یہودی کو لے کر آئے، ان کا جناب کا دوسرے کا۔ جب 39 دن گزر گئے اور حد یہ ہے کہ جو مسلمان کھانا پانی لے کر آئے تھے وہ کھانا پانی کم ہو گیا۔ تاریخ تو یہاں تک کہتی ہے کہ مسلمانوں نے موقع دیکھ کر گدھے تک کاٹنے شروع کر دیے تھے کہ یہودیوں کے ہیں، تو یہودیوں کے کچھ گدھے ودھے مل گئے، کہنے لگے کاٹو اور کھاؤ، مخالف کے ہیں، دشمنوں کے ہیں۔ تو رسول کو پتہ چلا تو رسول نے پھر سختی کے ساتھ منع کیا۔ خیر ارے کچھ مسلمان اس وقت تک یہ سمجھ رہے تھے کہ گدھا بھی کھانا چاہیے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں، مخالف کے ہیں تو کیا ہوا، یعنی یہ سمجھ رہے۔ مگر ایک موقع دیکھیے، حالانکہ ایک چیز میں بتا دوں، کہا جاتا ہے کہ جنگ میں
اور پیار میں کہتا سب کچھ جائز ہے. مثال ہے نا کہ جنگ میں اور پیار محبت میں تو سب کچھ جائز ہے، یہ سب کہا جاتا ہے. مگر اسلام یہ نہیں کہتا. یہ عام لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے یا پیار محبت میں سب کچھ جائز ہے. بالکل نہیں، اسلام ایسا نہیں کہتا. اب میں اس کی مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، انہی یہودیوں کا ایک چرواہا ہے، اور وہ چرواہا کیسا ہے؟ یعنی حبش کا غلام ہے، مگر وہ چرواہا ہے. ان کی سب کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے یہودیوں کی. وہ روز گیٹ سے نکلتا ہے، اپنی بکریوں کو بھیڑوں کو لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، اور وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا ہوا بھی جاتا ہے، رسول سے کو دیکھتا ہے. تو وہ اس کا روز کا آنا جانا رسول سے مثلا کبھی دیکھا بھی ہو، شاید کبھی ملاقات بھی ہو، تو وہ اس پر بہت زیادہ اثر ہوا، متاثر ہو گیا وہ، اور اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ رسول کے پاس آیا، اور اس نے آنے کے بعد رسول اللہ سے فرمایا کہ میں متاثر ہو گیا ہوں آپ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیں. خیر کلمہ پڑھ لیا اس نے، مسلمان ہو گیا. اور اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چرواہا ہوں، ان کی بھیڑ بکری چراتا ہوں. اب تو چونکہ مسلمان ہو گیا میں، تو ایک کام میں چاہتا ہوں تھوڑا سا خدمت میرے سے بھی لے لیجیے. فرمائیے کیا؟ کہ یہودیوں کو تو پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، سارے بھیڑ بکری میرے ہی ہاتھ میں رہتی ہیں، میں ساری کی ساری لے کر آؤں گا اور پھر واپس جاؤں گا. یہ نہیں، لشکر ویسے بھی گدھے کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں مسلمان، تو کیوں گدھے پدے یہ کھائیں؟ چھوڑو، بھیڑ بکریاں اتنی ہیں ہزاروں میں، تو اپنا بھیڑیں کھائیے آرام سے، دمبے کھائیے، جو ان کی مین غذا مانی جاتی ہے، تو وہ دمبے کھائیے. اگر کوئی اور ہوتا خوش ہو جاتا نا، یار کتنا کام کاج بھی نکلا بھائی، یہ کتنا اچھا کام کیا اس نے، مسلمانوں کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا اس نے، خوش ہو جاتا کوئی اور ہوتا. مگر رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز سے نہیں. یہ بھیڑیں، یہ دمبے جن کی دیکھ بھال تم کر رہے ہو، جن کو تم چراتے ہو، یہ یہودیوں کی جانب سے تمہارے پاس امانت ہے. امانت میں خیانت کرنے کا حق تمہیں، یہ امانت ہے. رسول نے فرمایا بالکل نہیں. ان سب بھیڑ بکریوں کو، دمبوں کو انہیں واپس دے گا. تمہیں اگر ان کی خدمت کرنی ہے تو کرو، نہیں کر سکتے ہو، اگر تم جب مسلمان ہونے کے بعد مثلا نہیں جانا چاہتے ہو یا نہیں رہنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ان کی امانت یہ واپس کرو. اور امانت کے حوالے سے رسول اللہ نے حدیثیں بیان کی جو آج تاریخ میں موجود ہے. وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَوْ كَانَ يَهُودِيًّا مَجُوسِيًّا، مجوسی ہو، یہودی ہو، جو امانت ہے کسی کی، امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، چاہے وہ دشمن کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودیوں کی کیوں نہ ہو، مجوسیوں کی کیوں نہ ہو، کافروں کی کیوں نہ ہو. سلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات ایک بار. خیر اب جناب علی 39 دن تو گزر گئے، 39 days، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا آج 40ویں دن، اور جو فرمایا اس لفظوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جانے والے کیسے تھے، اور اب جو کل جائے گا وہ کیسا ہوگا. لَآتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا. رسول فرما رہے ہیں لَآتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. پہلے مجلس میں بیان کر چکا ہوں میں، جو مین علم ہوتا تھا لشکر کا اس کو رایت بولتے تھے، جو چھوٹا ہے اس کو لوا بولتے تھے. رسول نے فرمایا لَآتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا. کس کو؟ رجلن، جو مرد ہوگا. اب آپ سمجھیے کہ کل اب تک کیسے گئے ہیں. اور پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ میں دوں گا، زور دے رہے رسول اللہ، میں دوں گا کل علم اس کو. اب تک تو تم خود ہی اٹھا کے لے کے جاتے رہے، کل تو میں دوں گا.
اور فرما رہے ہیں آپ اب کل یہ نہیں کہ تم خود سے جاؤ گے اٹھا کے کوئی سا بھی لے کے چل دے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غدًا تاکید کے ساتھ کل علم میں دوں گا. تم خود سے نہیں لے کے جانا پہلی بات. اور دوں گا کس کو؟ رجلاً مرد کو دوں گا. کراراً جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا ایسے کو دوں گا. غیر فرارن جو پیچھے واپس پلٹ کر بھاگنے والا ہو ایسے کو نہیں دوں گا. غیر فرار فرار کو نہیں دوں گا جو واپس بھاگتے رہتے ہو ایسے کو نہیں دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ وَرَسُولُهُ. اللہ اس کا رسول اس کو چاہتا ہوگا, اس سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی دونوں اللہ اور اس کا رسول وہ اس سے محبت کرتے اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. صفات دیکھیے. پھر اس کے بعد رسول نے فرمایا لا یرجع یا لم یرجع وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. حتی یفتح اللہ علی یدیہ یہاں تک کہ اللہ اسی کے ہاتھ پر اس جنگ کو فتح کرے گا. اب اس کے اگر آپ میں ذرا تجزیہ کرنا چاہوں تو میں نے پہلے کہہ دیا ایک ایک لفظ پر غور سوچ سکتے. پہلی بات تو یہ کہ علم میں دوں گا. دوسری بات یہ کہ مرد کو دوں گا جو بھاگنے والا کرار کو دوں گا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا. غیر فرار وہ واپس پلٹنے والا ایسا نہ ہو جو بھاگ کے واپس آتا ہو. اور مین چیز کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور سب سے مین چیز اس کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ اس وقت تک پلٹے گا ہی نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر اس جنگ کو فتح نہیں کر دے گا. تو اتنی بڑی بات تھی رسول نے کہہ دی. تو ہر آدمی سوچ رہا ہے یا اللہ مجھے مل جائے اللہ. اب تک تو جو خود لے کر جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. کمال تو اب ہے کہ اب کس کو دیں گے رسول. اور رسول کا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاتح ہے. اللہ بھی اس کو چاہتا ہے اور اس کے رسول بھی چاہتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے نام لکھا جائے گا تاریخ میں رسول اللہ نے مجھے لشکر کا لمبردار بنایا تھا جس کی وجہ سے یہ خیبر میرے ہاتھوں پر فتح ہوا. تو ہر ایک چاہ رہا ہے مجھے مل جائے, مجھے دے دے, مجھے دے دے. قبلہ ہم تو کربلا کے بعد سے شب بیداری کر رہے ہیں. سب سے پہلے شب بیداری اصحاب رسول نے کی تھی خیبر کی رات. اصحاب رسول نے شب بیداری کی ہے. کیسی شب بیداری کی ہے؟ پوری رات جاگ کر گزاری ہے اسی کشمکش میں, اسی سوچ میں کاش کل علم مجھے مل جائے, کل علم ہمیں مل جائے, کل علم. بس ایک تھوڑا سا سکون پہنچانے والی بات تھی ان کے دماغ میں. ٹینشن تو بہت تھی, پتہ نہیں کس کو ملے کس کو ملے, مگر تھوڑی سی سکون والی بات یہ تھی کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ چلو کسی کو بھی ملے گا ہم میں سے ہی ملے گا. علی تو ہے نہیں جو علی کو ملے گا. یہ سوچ رہا ہے ہر آدمی. یعنی جو منافقین قسم کے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو مجھے نہیں ملے گا تو میرے بھائی کو ملے گا, اس کو نہیں ملے گا تو اس کو ملے گا. مگر کم سے کم یہ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ ہم میں ہی سے ملے گا, کسی کو بھی ملے, چونکہ علی تو ہے نہیں. آج تک جو ہمیشہ پورے لشکر کا سردار بن کر یعنی علمبردار بن کر جو جاتا وہ تو ہے ہی نہیں. تو آج تو علی رہ جائیں گے. تو یہ ذرا سا ان کو سکون پہنچانے والی بات تھی کہ علی نہیں ہے. اور کئی کے نام باقاعدہ آتے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے جب رسول اللہ نے صبح ہونے کے بعد لشکر کو سب آ گئے, سوئے کہاں, سونے کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں. اور کئی نے باقاعدہ بیان کیا کہ ہم بار بار رسول کے سامنے جا رہے تھے
کبھی رسول بھول جائے ہم بھی ہیں. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں گھٹنے کے بل جا کے پہلے تو رسول اللہ کے سامنے بیٹھا, بیٹھ کے پھر میں کھڑا ہوا یہ سوچ کر تاکہ رسول کی نظروں میں رہوں, میں بھی ہوں, کہ مجھے علم دے دیجیے. اور علی نے رسول نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اینا علی ابن ابی طالب. اب یہ تو آس امید لگائے ہوئے تھے کہ تو ہم میں سے کسی کو علم ملے گا. رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, رسول اللہ کے سامنے بار بار جا رہے ہیں, حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنے پنجے اٹھا رکھے تھے جن کے قد چھوٹے تھے. رسول ہمیں دیکھ لیں, ہم ہیں یا رسول اللہ, ہم ہیں. مگر مولانا رسول نے فرمایا علی علی بن ابی طالب. تو فوراً کئی ایک ساتھ بولے, چونکہ ہے ہی نہیں یہاں پر, اور مسئلہ تو آج کا ہے, اور کم سے کم لگتا ہے 48 گھنٹے. پہلے ہی بتا چکا میں کہ اپنی سواری سے آئیں گے تو 48 گھنٹے لگیں گے. تو اب اس سوچ میں اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں علی تو یہاں ہے ہی نہیں, وہ تو مدینے ہی میں ہے. بس انہوں نے کہا وہ تو مدینے ہی میں ہے. ایک مرتبہ رسول نے مدینے ہی کا رخ کیا. ناد علی مظہر العجائب تجد عون اللہ کافی نواب, یاد ہے نا سب کے. بہت اہم دعا ہے, بھولیے گا نہیں, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ وہ چیز ہے جس نے رسول کی مشکل کشائی کی ہے, تو بلا رسول کے چاہنے والوں کو مسلمانوں کی مشکل کشائی کیوں نہیں ہوگی. سوال پڑھیے محمد والا. بس ادھر رسول نے آواز دی, مولا مسجد سے نماز شروع کے بعد نکلے, فوراً مولانا جناب قمبر سے کہا قمبر میرا گھوڑا تیار کرو. یا علی خیریت تو ہے. مولانا فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے آواز دی ہے. رسول اللہ نے آواز دی, رسول تو وہاں ہے, رسول اللہ تو خیبر میں ہے. کہ ہاں جلدی سے گھوڑا تیار کرو, میرے دلدل کو سوار کرو. دلدل خاص گھوڑا تھا مولا کا. جناب دلدل پر آپ طبیعت صحیح نہیں ہے, یعنی آنکھ میں تکلیف ہے, کیسے پہنچے گا آپ؟ تیار کر دیا, لیجئے میں مختصر کر رہا ہوں, تیار کر دیا, مولا اس پر سوار ہوئے. قمبر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی چلوں. مولا نے فرمایا بس تم پیچھے سے زیر کو پکڑ لو. کہہ رہے مولا گھنٹہ ایک گھنٹہ میرا تو دم نکل جائے گا. اتنا آسان ہے کیا؟ 150 کلومیٹر ہے, میں اسے پکڑے پکڑے کہاں تک کھینچوں گا اس کے ساتھ. مولانا فرمایا تم بس 10 تک ہی گننا شروع تو کرو. اور لیجئے انہوں نے پکڑا اور قمبر نے گننا شروع کیا. بس 3-4 تک ہی گنتی ہوئی تھی کہ اگلے قدم مولا کے پہنچ گئے فوراً خیبر کے اندر. صلوات پڑھ لیجئے. اب یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ کوئی بناوٹیوں نے بنا لیا ایسے ہی واقعات اپنے مولا کی شان میں, اور کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن ہمارے سامنے نہ ہوتا تو شک کی گنجائش تھی. قرآن مجید کہہ رہا ہے, یہاں میں نے پڑھا ہے, شاید آرام باغ میں نے پڑھی تھی بات, یہ آصف بن برقیہ کے بارے میں. جناب سلیمان کے وصی ہیں, ایک عام انسان ہے. حدود نے آ کر خبر دی تو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے. کام عفریت ایک جن تھا, وہ جن کھڑا ہو گیا. اور اس جن نے کہا انا آتیکا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لے کر آ جاؤں گا آپ کے سامنے. کا ٹائم کتنا لگے گا؟ تو کہتا ہے کہ قبل ان یقوم من مقام ان تقوم من مقامک. عفریت کہتا ہے, جن ہے وہ. قبل ان تقوم من مقامک, آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے. جن نے کہا, عفریت نے کہا انا آتی کا بہی, میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا.
تو جناب سلیمان نے پوچھا ٹائم کتنا لگے گا؟ تو کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت بلقیس آ جائے گا۔ تو جناب سلیمان نے کیا کہا؟ ابھی تو کتنی فاسٹ سروس تو تھی ہے، لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے بھی تیز چاہیے، اور فاسٹ۔ اب اور فاسٹ کون لائے؟ تو آصف بن برقیہ نام ہے، جناب سلیمان کے وصی ہے، اور جناب سلیمان کے وصی اب یہ آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی اللہ میں لے کر آتا ہوں۔ کہا ٹائم کتنا لگے گا؟ کہنے لگا قبل این، اب دیکھیے وہ کہہ رہا کھڑے ہونے سے پہلے، اور آصف بن برقیہ نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اگر قرآن میں نہ ہوتا میں نہ مانتا، ہے نا، ہے نہیں بات واقعی میں؟ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو کتنے لوگ نہ مانتے یار، قصہ کہانی مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں، یہ جو زبردستی نبیوں کے، رسولوں کے، اماموں کے قصے بنا لیے، بھلا کہا آگ کی پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ مان بھی لیتا آدمی، یقین کرنا مشکل ہو جاتا، مگر کیا کرے، قرآن میں ہے بھائی، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو کئی سو میل کا فاصلہ، اور جناب سلیمان کا وصی آصف بن برقیہ وہ آگ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر رکھ دیا۔ بھیا آصف بن برقیہ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ اسم اعظم، اسماء اعظم جو ہے وہ 73 ہیں، 73، ان میں سے آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اس ایک اسم اعظم کی بنا پر یہ اتنی پاور تھی تو سینکڑوں میل کے فاصلے پر رکھا ہوا تخت بلقیس چشمے زدن میں لے کر آ گیا۔ اب مولا فرماتے ہیں اس کے پاس 73 میں سے ایک تھا تو اتنی پاور تھی، ہمیں اہل بیت کو اللہ نے 72 اسم اعظم عطا کیے، 73 وہ اپنے پاس مخصوص رکھا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ تو اب جناب علی، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں، اگر آصف بن برقیہ لا سکتے ہیں چشم زدن میں، تو یہاں 2-4 بار 2-4 تک گنتی پڑھنے سے پہلے مولا کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ غرض کیا مولا پہنچ گئے۔ جیسے مولا نے انٹری کی ہے، سامنے وہاں فوج نے دیکھ لیا، ارے یہ تو آپ ہی گئے۔ تو اب رسول نے پوچھا علی طبیعت کیسی ہے، آنکھ کی تکلیف کیسی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ چھوڑ کر آئے تھے تقریباً قریب ایسی ہی ہے۔ رسول اللہ نے اپنا تھوک لگایا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کتابوں پڑھیں تو اس کے لیے خاص لفظ لعاب دہن بولا جاتا ہے۔ جب آپ خاص اچھی اردو میں بول رہے ہیں تو آپ لعاب دہن کیجیے۔ ہم عام طور سے بولتے ہیں کہ اس نے تھوک دیا اور اس نے یہ کر دیا، وہ تھوک ہی ہوتا ہے جس کو لعاب دہن بولا جاتا ہے، اسی کو لعاب دہن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور یہ لعاب دہن رسول نے مولا کی آنکھ میں لگایا۔ اب آپ دیکھیے، ایک مرتبہ میں نے پڑھا تھا لیکن اب تو موقع نہیں ہے، رسول اللہ کے کچھ معجزات ایسے تھے جن کا تعلق جسم سے تھا، اور وہ بہت سارے معجزے، 20 سے زیادہ معجزے ایسے تھے رسول اللہ کے جو جسم کے تھے، جس میں سے ایک لعاب دہن بھی۔ کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا تو جو کڑوا پانی تھا کنویں کا میٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ کے اوپر مثال کے طور پر جسم کا سایہ نہیں تھا، مثلا یہ معجزات، میں جسمانی معجزات کی بات کر رہا ہوں، جسم کا سایہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا۔ رسول اللہ کے جسم کے اوپر کوئی مکھی مچھر نہیں بیٹھ سکتا تھا، معجزہ تھا یہ۔
چونکہ یہ ہر جگہ بیٹھ سکتی ہے، مکی نجاست پر، طہارت پر، خیر یہ ساری باتیں تو رسول اللہ کے معجزات میں سے تو رسول اللہ کے معجزہ یہ کہ اپنا لعاب دہن مولا کی آنکھ میں لگا دیا، اور پھر وہ آنکھ ایسی شفا پائی کہ زندگی میں دوسری مرتبہ پھر کبھی آشوب چشمہ مولا مبتلا نہیں ہوئے۔ اب تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب مولا نے فرمایا اب جو کل جو وعدہ کیا تھا، کل میں علم اس کو دوں گا، تو جس کو علم دوں گا، آج مولا علم دے رہے ہیں۔ اب مولا کائنات کو مولا رسول اللہ نے علم دیا۔ فرمایا حالانکہ وہ چونکہ ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، تو اس میں مولا نے کو رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور کس طریقے سے وہ اپنی جگہ۔ اب مولا نے علم لینے کے بعد صرف اتنا پوچھا، یا رسول اللہ کب تک لڑوں، کب تک لڑوں؟ تو رسول نے فرمایا جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے، یا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ وہی بات ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، قلعہ فتح ہو جائے تو کلمہ پڑھیں گے یا، تو یہ دونوں چیزیں فرمائی۔ اور مولا تیزی کے ساتھ، اب اس کی پرواہ نہیں ہے کوئی پیچھے آ رہا یا نہیں آ رہا، تاریخ یہ کہتے ہیں پیچھے والے کہتے رہ گئے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ارے رکے تو صحیح، اب تک تو ادھر سے بھاگنے والے تو اتنی تیز سے بھاگ رہے تھے، ادھر سے جانے والے کوئی نہیں بھاگ رہا تھا اتنی تیز، اور مولا کو اس کی پرواہ نہیں ہے میرے پیچھے 1600 کا لشکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں۔ علم لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، تیزی کے ساتھ جو دوڑے، پیچھے لوگ جو ہے بھاگتے دوڑتے ہوئے اپنا جو ہے آرام سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جا کر مولا نے کیا کیا، دیکھا وہ جو 20 گز کی جو خندق کھود رکھی ہے، مولا نے مرتبہ اس کا جائزہ لیا، گھوڑے کو پیچھے کیا، جو جست لگائی، گھوڑے نے بسم اللہ جو ٹاپ لگائی اس سائیڈ سے اس سائیڈ، اور ادھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے علی نے لے کے علم جو ہاتھ میں جو پتھر پر، وہی جو اس قلعے کی جو سبیل تھی اسی پر جا کر بسم اللہ کہہ کر گاڑا، علم جو تھا اسی پتھر کے اندر نشان کر گیا، اسی کے اندر گڑ گیا پتھر کے اندر۔ اب مرحب دیکھ رہا ہے جو ہمیشہ کی طرح ونڈو کھول کے، اس نے دیکھا سوچ کے کہ یہ پھر بھاگیں گے مسلمان جیسے اب تک 39 دن بھاگ رہے تھے، مگر آج جو دیکھا تو علی نے فرمایا آج مرحلہ، آج معاملہ الٹا ہے، آج بس سمجھ لینا کہ اسی انہی کے طریقے سے وہ سمجھ گیا۔ یہ مرحب کون ہے، مسلمانوں پر اس کا خوف کیوں تھا، اور یہ کس طریقے سے اتنا بڑا بہادر پہلوان یہ کیسے تھا، کیا تھا، یہ تھوڑی سی بات سن لیجیے، ٹائم اتنا ختم ہو جائے گا، باقی باتیں پڑھیں گے پھر کل۔ اصل جو یہودیوں کا جو مین آدمی ہے اس پورے علاقے کا، جو مین آدمی تھا، اس کا نام ہے اختب۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہو، سنیے اب آپ۔ اختب نام ہے جو مین آدمی، بہت بڑا تاجر ہے، ہزاروں اونٹ اس کے جاتے ہیں ادھر ادھر بزنس کرنے کے لیے، تجارت سامان وامان لانا جاتا، بہت بڑا یہودی ہے، بہت بڑا۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اختب کا، اس اختب کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے حی۔ یہ حی جو ہے وہ جب جوان ہو گیا تو باپ کو فکر ہوئی کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، شادی مگر کہاں کرے، شادی لیول ہونا چاہیے نا ایک، وہ اس طرح کی لڑکی کا ہی تلاش کرنا چاہ رہا تھا، اور کم سے کم ماہر ہونی چاہیے، قابل ہونی چاہیے، ایسی خاتون کوئی ملے تاکہ وہ حی کی شادی کرے، بیٹا چونکہ اکیلا ہے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، بلکہ سردار لوگ، معاشرے میں جن کی عزت احترام ہے، ایسے افراد، ایسے لوگ، وہ صرف اپنی اولاد، وہ صرف شادی کے موقع پر لڑکی نہیں تلاش کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرتے ہیں، بچوں کے لیے ماں۔ کل میں نے عرض کیا تھا مولا کائنات نے کیوں کہا تھا جناب عقیل سے، کیونکہ مسئلہ ہے کہ ماں کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں، مسئلہ صرف بیوی کا نہیں ہے، صرف لڑکی کا نہیں ہے کہ شادی کرنی ہے مثلا بیٹے کی یا اپنی، مسئلہ کیا ہے کہ وہ میں سردار ہوں، میرا بیٹا اکیلا ہے، مثلا وہ سردار ہے، اب یہ سلسلہ نسل میں رہے تو اولاد ایسی ہونی چاہیے۔ وہ اولاد کہاں سے آئے گی؟ جس ماں کی آغوش میں پلے گی، جس ماں کے رحم سے آئے گی، بطن سے آئے گی۔ تو وہ اس تلاش میں تھا کہ خاتون ایسی ملے، اب خاتون مل گئی،
پتہ چلا کہ جناب فلاں خاتون ہے، بہت قابل ہے، پڑھی لکھی ہے، اور وہ اپنے علم میں ماہر ہے. کہ کون سا علم؟ علم نجوم، ستاروں کا علم. ایک لڑکی ہے ستاروں کے علم میں فنکار ہے، ماہر ہے. رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. یہ جو حی کی بیوی تھی، اس نے یعنی اس کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کی اپنی زبان میں کنڈلیاں بناتی تھی. ہوتا نا جیسے ہندوؤں میں کنڈلی بناتے ہیں، ستاروں کو دیکھتی تھی، وہ کنڈلی بنا رہی ہے کہ تجھے کب کیا کرنا، کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، کیسے کرنا، کیسے نہیں کرنا، کب جانا ہے، کون سا دن تیرے لیے نیک ہے، کون سا بد ہے. وہ سارے چیزیں اس وقت جو ہے وہ فلاں برج میں ہے، وہ فلاں، ساری چیزیں وہ بتایا کرتی تھی. لوگ اس پہ بات بھروسہ کرتے تھے، یقین کرتے تھے ہاں یہ صحیح ہے. جب وہ دوسروں کے لیے اتنا کر رہی تو اپنی اولاد کے لیے نہیں کرے گی. اس خاتون کے حی سے 5 بیٹے ہوئے. ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے ربی، ایک بیٹے کا نام ہے انتر، ایک بیٹے کا نام ہے یاسر، ایک کا نام ہے حارث، ایک کا نام ہے مرحب. 5 بیٹے اس میں، ایک سے بڑا ایک. ابھی تو جب دوسروں کی کنڈلیاں بنا رہی ہے تو اپنے بیٹوں کی کیوں نہیں بنائے گی؟ اس نے اپنے 5 بیٹوں کی کنڈلی بنائی، اس سے لکھا، تعویذ بنایا، سونے کے خول میں رکھا تعویذ کو، ہر ایک بچے کے گلے میں پہنا دیا، کنڈلیاں بنا کے تمہیں کب کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ایک وقت وہ آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، مرنے والی ہو گئی. اس کی بیٹی بھی تھی، صفیہ نام تھا. اب جناب علی یہ 5 بیٹے، سب کی کنڈلی بنا دی، گلے میں ڈال دیا. جب طبیعت خراب ہوئی 5 بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میں نے تمہاری پوری جنم پتری بنا دی، پوری کنڈلی میں نے تمہاری بنا دی ہے، پوری زندگی میں تمہیں کیا کرنا، تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں، کوئی تمہارے مقابل میں کوئی جیت نہیں سکتا. کس سے کہہ رہی ہے؟ بچوں سے، انتر سے، حارث سے، مرحب سے، ربی سے، یاسر سے، سب سے 5 بیٹے. تمہارے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا وہ جیت نہیں سکتا، مگر تمہاری کنڈلی کے اعتبار سے میں بتا رہی ہوں، یاد رکھنا بس اتنے بات کہ سب سے لڑنا، حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا. یہ تمہاری کنڈلی کے حساب سے بتا رہی ہوں میں کہ تمہاری کنڈلی میں بس یہی ایک 2 اشارہ ہے کہ یہ حیدر کے نام کا شخص، اس سے نہ لڑنا. تم سے باقی پوری زندگی میں کوئی جیت نہیں سکتا ہے، بس اس نام سے بچنا ہے. تم بچوں نے کہا ٹھیک ہے، خیال رکھیں گے اس چیز کا. اب آج موقع یہ آ گیا جناب علی. اب تک تو سارے بھاگ کے آتے تھے، تو سب سے پہلے کہا جاتا، سب سے پہلے حارث آیا تھا مولا سے لڑنے کے لیے. اس نے نہ پوچھا نہ گنا، وہ تو ایک عام آدمی سمجھ رہا تھا، پہلوان، اس لیے مولا کے مقابلے میں آیا. اور آنے کے بعد مولا نے اس پر حملہ کیا، اس نے وہاں مولا پر حملہ کیا. ایک حملے میں معاملہ ختم ہو گیا، کٹ کے اس کی لاش پڑی ایک طرف. انتر آ گیا، بلکہ انتر تو بعد میں آیا. اصل میں حارث کے بعد جو اصل جو آیا دوسرے نمبر پر، وہ میں جو سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، یہی مرحب آ گیا. جیسے مرحب آیا ہے تو مرحب نے ایک رجس پڑھا، اور رجس میں اس نے کہا فخریہ طور پر ماں کا نام لیتے ہوئے اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، ارے میں تو وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا. تو مولا کو جواب دینا تھا. مولا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ جیسے اس نے حیدر سنا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، ماں کی وصیت یاد آ گئی، کسی سے بھی تم ہار نہیں سکتے مگر حیدر سے نہیں لڑنا ہے. کنڈلی تمہاری میں نے دیکھ رکھی ہے،
اب وہ حیدر سنتے ہی واپس پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، مجھے تم سے نہیں لڑنا، مگر بھیا یہ شیطان کسی کا نہیں ہے۔ شیطان آ گیا اور شیطان نے آنے کے بعد اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھے منع کیا کہ حیدر نام کے شخص سے نہیں لڑنا ہے، منع کیا تھا اس لیے میں نہیں لڑوں گا، اس کا نام حیدر ہے۔ شیطان تو شیطان نکلا، اس نے کہا یار عجیب بات کر رہے ہو، تمہارا نام ہے بھائی، دنیا میں نام ہے تمہارا، حیدر نام کے 50 آدمی ہوں گے، کچھ ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی نام ہو، ایک ہی شخص ہو جس کا نام حیدر ہے؟ تمہاری ماں نے حیدر والے نام سے منع کیا، پتہ نہیں وہ کون سا حیدر ہوگا جس کے سامنے لڑنے سے منع کیا ہے۔ دنیا میں جو 50 ہو سکتا ہے، 50 ہو حیدر نام کے، 100 ہو، کیا پتہ نہیں وہ کون سا حیدر ہے جس سے لڑنے کو ماں نے منع کیا، یہ کون سا حیدر ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ زندگی بھر تم جو ہے عورتیں تمہیں تانا دے گی، ہر کوئی مقابلے میں جائے ہوئے تم واپس آ رہے ہو۔ بس شیطان نے ایسی کھٹی میٹھی باتیں کری کہ اس کے دماغ میں آ گئی، اور دماغ میں آگے کیا لگا، تو بات تو صحیح کہہ رہا، پھر واپس آ گیا اور پھر میرے مولا کے مقابلے میں آ گیا، اور پھر جب علی کے مقابلے میں آتا ہے جنگ کرنے لگا پھر سے۔ مولا نے ظاہر سی بات ہے جنگ کو روکا جو وہ کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کچھ لوگوں نے غلط کہا کہ پیر پہ بھی وار کیا، مگر تمام مورخین ہمارے تو سارے علماء اس پر متفق ہیں، مولا نے جو وار کیا ہے وہ وار اس کے سر پر کیا، سر پر جو اس نے قیمتی وہ خول پہن کر بڑا مضبوط ہو، اس کو کاٹا، سر کو کاٹا، جسم کو کاٹا، اور یہاں تک کہ قریب تک نیچے تک، یعنی پورے جسم کے پورے اوپر سے لے کے نیچے تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، گھوڑے سے بھی آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ صلوات پڑھ لیجیے پہلے ایک بار۔ اس کے بعد اس کے جو بھائی تھے، انتر تھا یا ربی تھا یا دور تھے، پھر وہ ایک ساتھ آ گئے، اور پھر جب ایک ساتھ آئے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ سامنے مقابل میں حیدر ہے یا کون ہے، اب وہ کوئی مسئلہ تھا، پھر تو تلوار چلی، اور پھر یہاں تک کہ ان کے جو مین آدمی تھے جو 5-7 وہ سب کو قتل کر دیا۔ اب اسی وقت جب وہ 4-5 سال ایک ساتھ لڑ رہے تھے علی، ایسے موقع پر ایک یہودی نے مولا کے ایک ہاتھ پر، جبکہ مولا دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس نے ایک ہاتھ پر مولا کے جو ضرب لگائی تو مولا کے ہاتھ میں جو زرہ تھی وہ زرہ چھوٹی، اور دوسرے آدمی نے جلدی سے زرہ اٹھائی اور وہ بھاگ آئی، سوچ کر کہ اب تو علی جو ہے وہ اب زرہ ہے، اپنا بچاؤ کیسے کریں گے بھائی، روکیں کیسے، تو اب دوسرے لوگ ایک ساتھ حملہ کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے زرہ اٹھائی اور زرہ اٹھا کے بھاگا تو وہ اپنے قلعے کے اندر گھسا، دروازہ بند کر دیا، علی نے پیچھے جا کے جو دروازہ بند کر دیا، جو قلعہ تھا، کتنا بڑا قلعہ، اب فتح مرحب بعد میں، مرحب پہلے قتل ہو چکا، جو مین تھے پہلے قتل ہو چکے، اب اس کو خیبر کے قلعے کو جو فتح کیا وہ علی نے اب کیا ہے۔ یہ زرہ لے کر اندر بھاگا، دروازہ ہو گیا بند، دروازہ ایسا جس کو 40 آدمی کھول رہے ہیں، 40 آدمی بند کر رہے ہیں، اس کے کہتے ہیں 20 ہاتھ کا اس کا صرف وہ اس کا گیٹ ہے، اس کا دروازہ جو پٹ کھلتا تھا 20 ہاتھ کا وہ تھا جناب علی۔ بس میرے مولا نے ایک مرتبہ اسی میں پتھر کے اندر جو انگلیاں گھسائی، اس لوہے کے اندر جو بھی تھا وہ جو گھسائی، ایک مرتبہ جو مولا نے اٹھایا، اب اٹھانے کے بعد جو خیبر کا صرف دروازہ نہیں، یعنی وہ صرف لکڑی کا جو وہ تھا صرف وہ نہیں، پورا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ جو 20 گز کی، وہ 18 فٹ 20 گز کا تھا یہ خندق جو میں نے بتایا، 18 فٹ کا اس کا دروازہ مین تھا، جو مین گیٹ تھا 18 فٹ کا، مولا نے اس کو اٹھایا، اسے ہلایا، اور اس کے بعد اب اس پورے کے پورے خیبر کے دروازے کو اس خندق کے اوپر رکھ دیا۔ مسلمانوں کا لشکر تھا جو اب دروازے سے پار ہوتا ہوا اندر آ گیا جناب علی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، فوراً فرمایا یا رسول اللہ، لے دیکھا کہ یہ کیا، علی نے اپنے ہاتھ پر اتنا بڑا، یا رسول اللہ، علی کے ہاتھوں کو دیکھیے، علی نے ہاتھوں پر خیبر کو اٹھا لیا۔ رسول نے فرمایا علی کا صرف ہاتھ نہ دیکھو، پیر بھی دیکھو۔ اب جو پیر دیکھا تو علی کے پیر زمین پر نہیں تھے، زمین سے اٹھے ہوئے تھے، کیا ہے؟ فرمایا علی کے ہاتھوں پر خیبر کا در ہے، جبکہ علی کے خود کے پیر جبریل کے پروں کے اوپر ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔
باقی باتیں تو کل پڑھی جائیں گی، مگر بس اتنا عرض کر دیتا ہوں میں کہ باقی لشکر یہ سب پہنچ گیا، خیبر فتح ہو گیا، اور مولا نے ایک جملہ کہا، مگر مولا نے فرمایا یہ جو میں نے خیبر کو فتح کیا، ما قلعت هذا الباب، یہ جو دروازہ میں نے قلعے کو فتح کیا ہے، یہ لا بقوت، یہ قوت انسانیہ، یہ انسانی طاقت و قوت کی بنا پر نہیں، بل بقوت ربانیہ، یہ تو الہی طاقت سے میں نے کیا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی میں اتنی طاقت تھی کہ علی وہ اتنے بڑے خیبر کو ایک دم ایسے اٹھا لیا اور ایسے کر لیا۔ مولانا خود فرمایا کہ یہ وہ عام انسان والی طاقت نہیں تھی، یہ الہی طاقت تھی جو اللہ نے مجھے وہ عطا کی، یہ قوت ربانیہ سے میں نے اس قلعے کو فتح کیا ہے، نہ کہ انسانی طاقت و قوت کی بنا پر میں نے اس کو فتح کیا۔ باقی بات انشاءاللہ کل بڑھائیں گے آگے۔ اب عزیزان گرامی، چونکہ وقت کم ہو گیا رہ گیا، اور آج کی تو تاریخ خاص طور سے جو سلسلہ مصائب کا بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے 9 تاریخ کی شب ہے، اور 9 تاریخ جناب علی اکبر سے مخصوص ہے، نسبت دی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ ایک ایک کا پرسہ دے سکیں شہزادی زہرا کو، اس لیے تاریخیں منسوب کر رکھی ہیں اور مخصوص کر رکھی ہے۔ جناب علی اکبر امام حسین کے دوسرے بیٹے، سب سے بڑے جناب چوتھے امام سید سجاد، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، 3 بیٹے ہیں، تینوں کے نام علی ہیں، مگر یہ درمیان کے بیٹے ہیں جناب علی اکبر۔ 18 سال کی عمر ہے، اس 18 سال کی عمر میں شجاعت و بہادری کا عالم سمجھیے کہ کیا ہے۔ جس وقت گئے ہیں باپ کے پاس، بابا مجھے اجازت دے دیجئے، تو فرمایا میرے لال پہلے اپنی پھوپھی سے تو اجازت لے لو، جس نے تمہیں پالا ہے۔ پھوپھی کی خدمت میں پہنچے، پھوپھی سے اجازت لی، پھوپھی نے اجازت نہیں دینا چاہیے، کیسے اجازت دوں میرے لال؟ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اتنا بتا دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ افضل ہے؟ کہ میرے لال کہاں اماں فاطمہ، کہاں میں، کجا فاطمہ کجا زینب؟ فرمایا تو پھر اماں کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیا، فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیا۔ ماں نے بھی اجازت دے دی، پھوپھی نے بھی اجازت دے دی، اور تاریخ کہتی ہے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا اس طریقے سے علی اکبر نکلے۔ میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت کافی ہو گیا۔ جناب علی اکبر نکل گئے میرے عزیزو، جب امام سے رخصت ہوئے ہیں، بابت سے رخصت ہوئے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جملے کہے، پروردگار گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے مشابہ تھا، تیرے رسول سے مشابہ۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ یہ جملے مولانا فرمائے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جس وقت چل رہے ہیں تھوڑی دور چلے تھے کہ پیچھے سے محسوس ہوا جیسے کسی کو گرنے کا محسوس ہوا، کوئی گرا ہے یا کوئی گرتا پڑتا شخص آ رہا ہے۔ میرے عزیزو جیسے ہی جناب علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین ہے جو گرتے پڑتے جناب علی اکبر کے پیچھے کی جانب آ رہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے رکے، گھوڑے سے اترنے کے بعد کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے میرے عزیزو۔ اچھا بیٹا جا رہے ہو تو جاؤ، خدا حافظ، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اور جناب علی اکبر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہے۔ پہلے ہی حملے میں جناب علی اکبر نے 120 لوگوں کو واصل جہنم کیا، 120 لوگوں کو، 120 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پیاس کی شدت بڑھی،
پیاس کا غلبہ طاری ہوا. اب جناب اکبر ایک مرتبہ پھر واپس پلٹ کر آئے ہیں. اور اب کی مرتبہ جب واپس پلٹے ہیں تو باپ کے پاس پھر آئے اور اب باپ سے کہہ رہے ہیں. بس یہ چند جملے سن لیے اور مجلس تمام ہے. جناب اکبر نے اپنے باپ کے پاس آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے جس وقت جناب اکبر واپس آئے ہیں نا تو ماں ام لیلہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی. زخموں سے چور ہے, زخم لگے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں جب انسان زخمی ہوتا ہے, خون نکل جاتا ہے, تو ایسے میں پیاس کی بھی شدت بڑھتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی پلا دو, پانی پلا دو. زخمی ہے ٹھیک ہے, 120 آدمی کو قتل کر دے, مگر زخم جناب اکبر کے جسم پر ہے اور شدت عطش. اور اب باپ کے پاس آئے ہیں اور باپ سے کہہ رہے ہیں بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا. 18 سال کی عمر میں, چونکہ جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا. اب میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا. 18 سال تک جناب زینب نے جناب علی اکبر کو پالا, بغیر ان کی خواہش کے, بغیر طلب کیے ہوئے. جناب زینب ہر ایک خواہش کو پورا کر دیا کرتی تھی. باپ ہونے کے ناطے کئی مرتبہ امام حسین نے یہ چاہا کاش علی اکبر کبھی مجھ سے کچھ مانگ لے تاکہ میں اس کو پورا کر سکوں. کئی مرتبہ چاہا. حد یہ ہے کہ صرف چاہا نہیں بلکہ جناب اکبر سے کہا بیٹا کبھی تو کچھ مانگ لو تاکہ میں اس کو پورا کر سکوں. جناب اکبر یہ جواب دیا کرتے تھے بابا میرے کہنے سے پہلے پھوپھی اماں میرے سامنے وہ پیش کر دیتی ہے, سب کچھ حاضر کر, میں آپ سے کیا مانگوں. اور اس پورے 18 سال میں ایک بار بھی جناب علی اکبر نے امام حسین سے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا. اب واپس آ رہے ہیں مقتل سے, زخموں سے چور ہیں, باپ کی خدمت میں آئے ہیں اور 18 سال میں پہلی مرتبہ باپ سے کہہ رہے ہیں بابا کاش ایک گھونٹ پانی پل جاتا. مجھے بتائیے کیا گزری ہوگی اس حسین کے اوپر جو زندگی بھر یہی سوچتا رہا کاش بیٹا سوال کر لے, کاش بیٹا سوال کر لے. میں دوسرے انداز سے پیش کر سکتا ہوں اس بات کو, مگر میرے عزیزوں حسین کیا کرے. ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین تڑپ گئے. اس منظر کو کہ بیٹا زخموں سے چور ہے, باپ سے پانی مانگا ہے, کاش ایک گھونٹ پانی مل جائے. ماں خیمے کے دروازے پر اس منظر کو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی لیا. عجیب روایت ہے میرے عزیزوں, مجلس تمام اسی پر کر دو تو بعید نہیں, اس لیے کہ عجیب جملہ ملتا ہے روایت میں کہ جناب ام لیلہ نے جیسے ہی دیکھا کہ بیٹا زخموں سے چور آیا ہے, باپ سے پانی مانگ رہا, کہاں سے ایک گھونٹ پانی مل جاتا. جناب ام لیلہ فوراً خیمے کے اندر گئی. جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ مشکیزوں کو اٹھایا, ایک مشکیزے کو الٹ کر کہاں چند قطرے پانی کے نکل جائے. جانتی ہے کہ مشکیزوں میں پانی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود مشکیزوں کو اٹھا کر جھٹک رہی ہے. کاش 2 بوند نکل جائے, کاش چند قطرے نکل جائے, میرا علی اکبر تاکہ پی سکے. مشکیزوں میں پانی نہیں تھا. اب امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے حکم میرے لال اپنی زبان میری زبان میں میرے دہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے ایسے ہی کیا, مگر فوراً واپس نکال لیا یہ کہتے ہوئے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ. چونکہ میں نے ایک دن عرض بھی کیا تھا, جب سے کربلا میں یہ قافلہ آیا ہے کسی نے 2 لوگوں کو پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. مردوں میں امام حسین کو کسی نے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا, خواتین میں جناب زینب کو کسی نے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. لہٰذا فوراً فرمایا کہ آپ کے حلق میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے آپ کی زبان. اب امام علیہ السلام نے اپنے انگشتری نکالی, انگوٹھی نکالی, جناب علی اکبر کے دہن میں رکھ دی اور فرمایا جاؤ میرے لال خدا حافظ, تمہارے دادا ساقی کوثر تمہیں آب کوثر سے سیراب کر دے گی. یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے رخصت کیا.
80 لوگوں کو پھر سے واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا میرے عزیزو جب ایک ظالم نے چھپ کر جناب علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل، عزیزو جیسے وہ برچھی لگی، ایک مرتبہ امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، باپ کو آواز دی، باپ کو آخری سلام کیا، امام تیزی کے ساتھ گئے، دیکھا کڑیل جوان بیٹا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام بیٹے سے دریافت کرتے ہیں، بیٹے نے کہا بابا سینے میں جو برچھی کہنی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، اگر ممکن ہو تو اس انی کو نکال دیجیے۔ امام علیہ السلام اس برچھی کے انی کو نکالنا چاہتے ہیں جو بیٹے کے سینے میں ہے، جانتے ہیں کیسے نکالی ہے؟ لیجیے مجلس میں نے تمام کر دی۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنے آستینوں کو چڑھا لیا، امام علیہ السلام بیٹھے اس انداز سے کہ ایک گھٹنا امام علیہ السلام نے زمین کربلا پر ٹیک دیا، دوسرے گھٹنا امام نے جناب علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا، اپنے آستینوں کو چڑھا لیا ہے اور ایک مرتبہ سینے میں ہاتھ ڈال دیا، برچھی کے پکڑ لیا۔ اور علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ نچف کر رخ کیا اور ایک مرتبہ کہا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، خیبر کا در اکھاڑنا آسان، مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کے پھل کو نکالنا کتنا مشکل ہے۔ عزیزو علماء نے بیان کیا کہ تمام پنجتن پاک جناب امام حسین کے قریب آ گئے، ماں کہہ رہے میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، رسول اللہ بھی فرق کہہ رہے۔ لیکن ایک مرتبہ جناب امام نے ایک گھٹنے کا زمین پر ہے، دوسرا گھٹنا جناب علی اکبر کے سینے پر ہے، ایک ہاتھ اس طریقے سے جناب علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا، دبا دیا، دوسرا ہاتھ سے برچھی کو پکڑ لیا اور برچھی کو پکڑ کے ایک مرتبہ فرمایا یا علی مدد، جیسے کہا یا علی مدد، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ ایک مرتبہ امام تھے جو تڑپ گئے، بیٹے کو سینے سے لگا لیا، میرے لال اب تیرے باپ کی اب روشنی، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی اب نہیں رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم